بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے۔ آج جمعرات کا دن ہے، ملاقات کروائی جانی تھی عمران خان سے، سہیل آفریدی اور باقی قیادت کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تک دھرنا جاری ہے وہاں پر۔ کابینہ ممبران کے پی کے وزیر اعلیٰ خود پچھلے 8 گھنٹوں سے وہاں پر موجود ہیں۔ اب محمود اچکزئی بھی پہنچ چکے ہیں اور کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، اور وہ ہر صورت عمران خان سے ملاقات کے لیے بازد ہیں، جبکہ دوسری جانب نظام خاموش ہے اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ پچھلے 8 گھنٹوں سے روڈ پر بیٹھا ہے۔ پوری دنیا میڈیا دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن نظام جوں سے توں ہونے کو تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان جیسے بندے نے آج پارلیمنٹ میں تقریر کی اور کمال کیا ہے۔ وہیں پہ قاسم خان نے، عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے اس موقع پر جب عمران خان سے متعلق بہت تشویشناک افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، اس موقع پر انہوں نے پوری دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو جھنجھوڑا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور وکلاء کی جانب سے جو آج ایک بڑی انہوں نے ایک احتجاج کیا، ان کی ایک بڑی جو موومنٹ تھی، سینکڑوں وکلاء تھے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں علی باقر نجفی صاحب نے جو اضافی نوٹ جاری کیا تھا نور مقدم کیس میں، اس میں سینٹ کی کمیٹی، انسانی حقوق کمیٹی نے نور مقدم کیس میں باقر نجفی کے ریمارکس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق نے جمعرات کو علی باقر نجفی کے اس بیان کی مذمت کی جو ایک روز قبل نور مقدم کیس سے متعلق سامنے آیا تھا، اور اسے مضحکہ خیز قرار دیا۔ علی باقر نجفی جو اب وفاقی آئینی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ نور مقدم کیس معاشرے میں پھیلنے والی ایک برائی کا نتیجہ ہے جسے لیونگ ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، یعنی دو غیر شادی شدہ ایک ساتھ رہیں۔ کمیٹی نے آج کے اجلاس میں سوال اٹھایا کہ جب خواتین کے خلاف مقدمات میں سزا کی شرح پہلے ہی شرمناک حد تک کم ہے، تو اگر ایک جج خود اس طرح کی بات کرے تو سزا کی شرح کا کیا بنے گا۔ کم سزا کی شرح کے باعث کمیٹی نے ایڈوکیٹ جنرلز، تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز، پروسیکیوٹر جنرلز، پولیس حکام اور متعلقہ تمام اداروں کو طلب کر لیا جنس کی بنیاد پر تشدد کے مقدمات میں سزا کی شرح مبینہ طور پر صرف 1.2% ہے، جس کی وجہ کمزور پروسیکیوشن اور عدالتی نظام کی کمزوری ہے۔ یہ جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے ان کی جانب سے کہا گیا، بڑا واضح، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی۔ یہ جو نور مقدم کا کیس ہے وہ اس وقت کسی لیونگ ریلیشن میں نہیں تھے، لیو ان ریلیشن اصل ورڈ ہے، اور یہ استعمال کیا گیا تھا لیونگ ریلیشن۔ جو ان کی ججمنٹ ہے یا اضافی نوٹ ہے، اس میں وہ میرے خیال میں جو ہے وہ جو ٹائپسٹ ہے اس کی غلطی ہے، اور وہ لفظ استعمال کیا گیا تھا لیونگ ریلیشن۔ لیو ان ریلیشن کا جو معاملہ ہے وہ لیو ان ریلیشن میں اس وقت نہیں تھے، چونکہ 2-3 دن سے ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا تھا وہاں پہ نور مقدم کو، اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی اور ان کو بھاگنے نہ دیا گیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جاتی ہیں، آپ کے پاس بہت سارے فورمز ہیں، آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، مسائل کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ آج سینئر صحافیوں نے علی باقر نجفی صاحب کے صاحبزادے نے بیرون ملک جانا تھا، تو ان سے متعلق کو پروٹوکول مانگا گیا تھا، تو وہ جو صحافی حسنات ملک اور باقی صحافیوں کی جانب سے یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ ایلیٹ کلاس کے تو یہ کام ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر بھی پروٹوکول مانگتے ہیں، تو لیکن جب بات آئی نور مقدم کی تو وہاں اشرافی اور ایلیٹ کا ورڈ استعمال کیا گیا، یا ایلیٹ سوسائٹی کی بات کی گئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک کیس ہے تو آپ نے میرٹ کے اوپر صرف لاء کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ باقی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے معاشرے کو بہتر کیا جا سکتا ہے وہ آپ مختلف تقاریب میں، مختلف ایونٹس میں بات کر سکتے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جب آپ اسپیسیفک کیس میں، جہاں پہلے ہی وکٹم بلیمنگ کا ایک ہمارا بدقسمتی سے ایک معاشرے میں یہ بہت رواج ہے، وہاں ایک قاتل کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے جب اس طرح کی جو جملے لکھے جائیں گے تو وہ فیملی پہلے ہی بڑی دکھی ہے، اور پھر ان کے اوپر کیا گزرے گی اور کیا ان کو تکلیف ہوگی، یہ انتہائی اہم ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا جو کیس ہے اس میں جو آج پیش رفت سامنے آئی ہے، چونکہ پہلا
ایک پروسیکیوٹر سرکاری اسٹیٹ کونسل مقرر کیا تھا، اور سرکاری جو اسٹیٹ کونسل تھے انہوں نے آ کے کہا تھا جی کہ مجھے تیاری کے لیے موقع دیں، مجھے تو 15 سوال ڈکٹیٹ کر دیے گئے ہیں، تو یہ 15 سوال تو نہیں نا میں پوچھنے، تو مجھے موقع دیں اور میں تیاری کروں، چونکہ میں نے ملزمان کی طرف سے بطور ڈیفنس کونسل پیش ہونا ہے۔ ان کو موقع دیا گیا، آج وہ چینج ہو گیا اور نیا ایک اسٹیٹ کونسل آ گیا۔ اس پر پھر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے کہا جی کہ یہ کون ہے، ہمارے اگر وکیل ہیں تو بھئی ہم سے میٹنگ تو کریں، ہم ان کو بتائیں بھی کون سے سوال پوچھنے ہیں اور کیسے ہم نے کیا ڈیفنس بنانا ہے، یہ کیا ہے کہ وہ آئے اور گواہوں کے اوپر جرح شروع کر دیں گے۔ اس پر پھر 7 بریت کی درخواستیں دیں۔ ہادی علی چٹھا نے بڑی ڈیٹیل، آج انہوں نے دن اپنی بریت کی درخواست میں بحث میں گزارا کہ کس طریقے سے یہ جو ہمارے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا یہ درست نہیں ہے۔ ایمان مزاری آج یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے، ہمیں سزا ہونی ہے اور ہمیں 8 سے 10 مہینے جیل میں رکھنے ہیں، چونکہ ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں سرفراز ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں، چونکہ ہمارا پہلے بھی ایک معاملہ بن چکا ہے، تو ہماری اپیل بھی 8-9 مہینے نہیں لگنی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم یہ جو ڈیلے کہہ رہے ہیں نا، کبھی کوئی درخواست دیتے ہیں، یہ ڈیلے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے مختلف مقدمات، باقی اس طرح کے مقدمات ہیں جن کے ہم بطور وکیل کام کرتے ہیں، ہم ان کو وائنڈ اپ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ نہ بیچارے سفر کریں، ہم ان کو وائنڈ اپ کہہ رہے ہیں، 1 ہفتہ 10 دن لگیں گے، اس کے بعد ہمیں پتہ ہے ہمیں سزا ہونی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ 8-10 مہینے ہماری اپیل بھی نہیں سماعت کے لیے مقرر ہونی، یہاں تک ان کی جانب سے کہا گیا۔ خیر، ان کا مقدمہ بھی اپنی جگہ پہ پینڈنگ ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آج بیرسٹر گوہر علی خان نے بڑی دھواں دار تقریر کی، نواز شریف کی تقریر کا جواب دیا ہے بیرسٹر گوہر علی خان نے۔ کہتے ہیں جی کہ حکمران جماعت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے اس ایوان میں بیٹھنے کے دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران خطاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیان پر تنقید کی اور کہا کہ لگتا ہے میاں نواز شریف کو آزادی مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا میاں نواز شریف نے کہا کہ لانے والوں کو بھی سزا دینی چاہیے، میاں نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے گئے اور ان کے پاس جا کر ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے نے تصدیق کی، جیل نہیں گئے اور دوبارہ مینڈیٹ بھی دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا اس ملک میں وہ جمہوریت نہیں جو دیگر ملکوں میں ہے، لگتا یوں ہے کہ جیسے میاں صاحب کو آزادی مل گئی ہے اور ان کو پہلی مرتبہ ماسک کے بغیر دیکھنے کا ہمیں موقع ملا۔ عمران خان سے متعلق انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے کہتے کہتے بڑی دیر کر دی ہے، آج ہمارے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، آپ نے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہم سے چھینی، یہ عمر ایوب خان کی سیٹ ہم جیت چکے ہیں NA-18 والی۔ انہوں نے کہا ہم بھارت کے خلاف تھے اور ہمیشہ رہیں گے، 3 کروڑ لوگوں کی ہم نمائندگی کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ لگتا ہے ہمارے اس ایوان میں بیٹھنے کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، آپ نے ہم سے ایک سیٹ نہیں لی بلکہ آپ نے ہم سب کی سیٹیں لے لی ہیں، اب ہمیں اس نظام میں ہم نے کیا بیٹھنا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب مزید اس نظام میں ہمارا بیٹھنا مناسب نہیں ہوگا، یہاں تک کہہ دیا چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے۔ وکلا کی جانب سے آج ایک بڑی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پہلے جنرل باڈی کا اجلاس تھا، پھر ہڑتال کال کی گئی اور پھر اس کے بعد وکلا نے ریلی نکالی۔ لاہور بار ایسوسی ایشن نے اپنا جنرل باڈی کا اجلاس بلایا، ریلی نکالی، پھر لاہور ہائی کورٹ کے پاس آئے، لاہور ہائی کورٹ کے وکلا ملے اور ایک بڑی تعداد، آپ ہزاروں بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، بڑی تعداد میں مار روڈ پہ ریلی نکالی گئی 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف۔ وہیں پہ آرمی عدالتوں سے متعلق جو ریویو پٹیشن فائل کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی، اور جو آرمی عدالتوں نے کہا تھا کہ یہ درست ہے، اپیل میں انہوں نے کہا تھا کہ آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے، امین الدین خان بینچ نے، اس کے خلاف پھر ریویو پٹیشنز فائل کیے گئے تھے، وہ ریویو پٹیشنز آگے آئینی عدالت کو۔ اب لاہور بار ایسوسی ایشن نے درخواست دائر کی ہے کہ یہ آئینی عدالت میں کیسے آ سکتے ہیں، ان کا کوئی تعلق آئینی عدالت سے نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کے کیسز تھے، ہائی کورٹ نے پہلے سنا، ہائی کورٹ کا مین جو فیصلہ وہ ہائی کورٹ کا تھا، اس کے بعد آئینی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا، اس میں کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 175H کے تحت جو نیا انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اس کے تحت یہ آئینی عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، تو اس کو آپ آئینی عدالت میں کیوں آپ نے اس کو بھیجا ہے؟ یہ عام روٹین کی جو عدالتیں ہیں سپریم کورٹ، وہاں اس کی سماعت ہونی چاہیے، اس مقدمے کو واپس سپریم کورٹ بھیجا جائے۔ آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف صدر بار ملک آصف نسوانہ کی زیر صدارت لاہور ہائی کورٹ میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بار کے عہدیداران اور وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گیا کہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم آئین کی روح اور عدلیہ کی خود مختاری کے خلاف ہیں، ہم ان ترامیم کو ہر صورت واپس کرائیں گے، آئین کی اصل شکل بحال کرا کر ہی دم لیں گے۔
مقررین نے کہا کہ وکلا برادری نے ماضی میں بھی ایک بھرپور، منظم اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تحریک چلائی تھی، جس کے نتیجے میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ صدر بار ملک آصف نسوانہ اور دیگر مقررین نے آئندہ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو دعوت دی کہ وہ ہفتہ وار بار اجلاس میں شرکت کر کے اپنے خیالات پیش کریں۔ انہیں مکمل موقع دیا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر شرکاء نے چیئرنگ کراس تک ریلی نکالی۔ وکلاء نے مختلف پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر آئینی ترمیم کے خلاف نعرے اور مطالبات تھے کہ ہر صورت ان جو آئینی ترمیم ہے ان کو کالعدم قرار دیا جائے اور ان کو واپس لیا جائے۔ وہیں پہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے، قاسم خان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی۔ انہوں نے پوری دنیا کے بنیادی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو جھنجھوڑا ہے۔ کہتے ہیں میرے والد کو گرفتار ہوئے 845 دن ہو چکے ہیں۔ پچھلے 6 ہفتوں سے انہیں مکمل بے خبری کے ماحول میں ڈیتھ سیل میں تنہا رکھا گیا ہے۔ ان کی بہنوں کو ہر ملاقات سے روک دیا گیا ہے، حالانکہ عدالت کے واضح احکامات موجود ہیں۔ کوئی فون کال نہیں، کوئی ملاقات نہیں اور زندگی کی کوئی خبر نہیں۔ میں اور میرا بھائی اپنے والد سے کسی قسم کا رابطہ نہ کر سکے۔ یہ مکمل اندھیرا کسی حفاظتی پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک جان بوجھ کر کی گئی کوشش ہے تاکہ ان کی حالت کو چھپایا جائے اور ہمارے خاندان کو یہ نہ معلوم ہو سکے کہ وہ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر صورت وہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ واضح ہے پاکستانی حکومت اور اس کے آقاؤں کو میرے والد کی حفاظت اور اس غیر انسانی تنہائی کے ہر نتیجے کی قانونی، اخلاقی اور بین الاقوامی سطح پر مکمل ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ میں عالمی برادری، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور ہر جمہوری آواز سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری مداخلت کریں، یہ زندگی کی تصدیق کا مطالبہ کریں، عدالت کے احکامات کے مطابق رسائی یقینی بنائیں، اس غیر انسانی تنہائی کو ختم کریں اور پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی رہنما کی رہائی کا مطالبہ کریں جنہیں صرف سیاسی وجوہات کی بنیاد پر قید میں رکھا گیا اور اب انتقام کے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان سے ملاقاتیں بھی نہیں کروائی جا رہی اور ان سے ملنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی روکا جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے ایک سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور صحت مند ہیں۔ اب اگر علی امین گنڈا پور کو یہ خبر پہنچ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گنڈا پور ملاقات کرنا چاہتے تھے تو ملاقات ہو جاتی تھی اور بغیر شیڈول کے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب بھی جب یہ سارا معاملہ ہے، ایک وزیر اعلیٰ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا افواہیں بھی ہوں تو پھر بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے، پوری قوم پریشان ہے، ہمیں آپ 10 منٹ کی ملاقات کرنے دیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ان کو نہیں ملاقات کرنے دی جاتی، لیکن علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور ان کی جانب سے وہ اب اس وقت وہاں پر دھرنا ابھی بھی جاری ہے آدھی رات کو، اور اڈیالہ کے باہر تحریک تحفظ یعنی پاکستان محمود اچکزئی جو سربراہ ہیں، صوبائی وزراء، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین موجود ہیں۔ اب وہاں پر جو تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں سے وہ بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ پولیس بھی تیار ہے، پولیس کی جانب سے بھی مکمل تیاری کی گئی ہے اور ساتھ وہاں پہ کھانا بھی منگوایا گیا ہے، وہاں کارکنان کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ، اور یہ ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پاس پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے۔ پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے جو سیکیورٹی افسران ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل حکام سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آج رات دھرنا ختم ہوتا ہے۔ سہیل آفریدی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان کو میں نے خط لکھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ہوا میں گئے، میں نے ملاقات کی، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی میں قراردادیں پاس ہونے کے باوجود ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اپنے قائد سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے یہ تمام قانونی راستے اس لیے استعمال کیے کہ میں دنیا کو دکھاؤں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہمیشہ آخری آپشن رہا ہے اور اب یہ ہمیں احتجاج کے بغیر ہمارے لیے کوئی انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا۔ لیکن اس وقت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمود اچکزئی کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی تھی، وہ بھی پچھلے 2 گھنٹوں سے وہاں پہ ہیں کہ وہ اس لیے گئے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو راضی کریں کہ وہ احتجاج ختم کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ یہ احتجاج وہ ان کو کوئی یقین دہانی کروائی جاتی ہے، وزیر اعلیٰ یہ احتجاج ختم کرتے ہیں یا یہ جاری رہتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔